السلام علیکم اسٹوڈنٹس. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات اختیاری. آئی ایم مس حافظہ صفا اکرم ہیئر. اسٹوڈنٹ ہم نے اسلامیات اختیاری کا چیپٹر نمبر 3 شروع کیا تھا. اس سے پہلے ہم نے فرسٹ لیکچر میں اس کے آئلی زندگی کی مفہوم، ضرورت اور اہمیت اور اس کے مقاصد کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ آئلی زندگی سے مراد کیا ہے. آئلی زندگی سے مراد ایک گھر میں والدین، بہن بھائی، میاں بیوی اور ماں باپ رہتے ہوئے جو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اسے آئلی یعنی خاندانی زندگی کے نام سے جانا جاتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ والدین کے حقوق. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ والدین کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ اولاد کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں. یعنی آپ سے اگر پیپر میں پوچھا جائے کہ اولاد کے فرائض بیان کریں تو آپ وہاں پر والدین کے حقوق ہی لکھیں گے، کیونکہ ایک کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کے جو اپوزٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کے فرائض ہوتے ہیں. یعنی والدین کا اپوزٹ کیا ہے؟ اولاد. یعنی والدین کے مد مقابل کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے. والدین اور اولاد، والدین کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ جب اس کی اولاد ہوتی ہے. اگر اولاد نہ ہو تو ان کو والدین ہی نہیں کہا جاتا. تو لہذا والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ والدین کہلاتے ہیں، یعنی اولاد کی وجہ سے، تو وہ اس اولاد کے فرائض ہوتے ہیں کہ اولاد نے والدین کے لیے کون کون سے جو ہیں وہ کام سر انجام دینے ہوتے ہیں. لہذا آج ہم دیکھیں گے کہ والدین کے ہم پر کیا حقوق بنتے ہیں، اولاد کو اپنے کون کون سے فرائض جو ہیں وہ والدین کے لیے سر انجام دینے چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کے تمام رشتوں میں والدین کا جو رشتہ ہے وہ سب سے بلند ہے، کیونکہ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ سرپرستی اور سہارا ملتا ہے وہ والدین ہیں. والدین صرف اپنی اولاد کی پیدائش کا ہی ذریعہ نہیں ہے بلکہ ان کی پرورش اور تربیت بھی کرتے ہیں. لہذا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے 10 ذیل حقوق بیان کیے ہیں. نمبر 1، حسن سلوک. والدین کا سب سے پہلا اور اہم ترین حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ. اس آیت کے میں قابل غور بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تلقین نہیں کی، نصیحت نہیں کی، یا پھر کسی بارے میں سوچنے کو نہیں کیا گیا، ڈائریکٹ حکم دیا گیا ہے. حکم کا مطلب ہوتا ہے جو کام کہا ہے اس کو ایز اٹ از کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے پروردگار تمہیں حکم دیتا ہے کہ نمبر 1، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا اور اس کے ساتھ ہی کہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ. حسن سلوک سے بھی پیش آنے کی تلقین نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ اس کی عبادت کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو. سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یعنی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم کا لقب استعمال کر کے انسان کو اس چیز کا بارے میں بتایا ہے کہ وہ اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے. سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق جو ہیں وہ بڑے زور و شور سے بیان کیے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے سب سے پہلے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا ماں باپ سے نیک سلوک کرنا. یعنی اسی آیت کے بارے میں اسی حدیث مبارک میں بھی وہی بات بیان کی گئی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے صحیح طریقے سے. اس کے بعد جو دوسرا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو کام پسند ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کیا جائے. زیادہ حقدار، حسن سلوک اور عمدہ برتاؤ کی زیادہ حقدار جو ہے وہ ماں ہوتی ہیں. اس کی وجہ قرآن پاک میں یہ بیان کی گئی ہے سورہ الاحقاف میں آیت نمبر 15 میں کہ اس کی ماں نے اس کو سخت تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا اور اس کا دودھ 30 مہینے میں چھڑایا. یعنی ماں کا رتبہ جو ہے وہ کیوں زیادہ رکھا گیا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی. التخت جنت الاقدام، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو سخت تکلیف میں جو 9 ماہ تک ماں جو ہے وہ اس کو اٹھائے رکھتی ہے اور بعد میں اس کو پیدا کرنے میں بھی ماں کو بہت زیادہ تکلیف کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پیدائش کے بعد اس کو ماں اپنے غذا میں سے بچے کو جو حصہ دیتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے. تو لہٰذا ان تمام سختیوں اور تکلیفوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا رتبہ جو ہے وہ باپ سے زیادہ رکھا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیک سلوک اور عمدہ برتاؤ کی سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ ماں ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی میں کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار جب اس نے پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ یعنی باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہے، لیکن ماں کا رتبہ زیادہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اولاد کو پیدا کرنے میں، اس کی تربیت میں، اس کو جننے میں جو پیدائش سے عمل سے لے کر آخر تک اس کی پیدائش تک جو زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے وہ ماں اٹھاتی ہے۔ اس لیے ماں کو جنت قرار دیا گیا اور جنت کا دروازہ جو ہے وہ باپ کو قرار دیا گیا، کیونکہ باپ جو ہے وہ ماں کی ان تکلیفوں میں اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور بچے کے نان و نفقہ کا خیال رکھتا ہے۔ اس لیے دونوں کا رتبہ ہے، لیکن زیادہ رتبہ کس کا بیان کیا گیا؟ ماں کا۔ ادب اور احترام۔ والدین کا یہ حق ہے کہ اولاد ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے دوران ادب کو ملحوظ رکھے، بے ادبی سے پرہیز کرے۔ اگر کسی وقت سخت بات کہہ بھی دیں تب بھی ان کا احترام جو ہے وہ لازمن ہے، اور اس اولاد کو تب بھی یہ فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ادب سے بات چیت کرے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فَلَا تَقُلْ اللَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ اللَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ یعنی والدین اگر سخت الفاظ استعمال بھی کریں، سخت لہجہ بھی استعمال کریں، تب بھی اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ادب سے بات کرے اور ان کے سامنے آواز اونچی نہ کرے اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ جھکا رہے۔ اطاعت اور فرما برداری۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ سوائے ایسے کاموں کے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں، ان کے احکامات کے خلاف ہوں، اس کے علاوہ ہر کام میں والدین کی ہدایت جو ہے وہ لازمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں بیان کرتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم ان کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم سنایا تو بیٹے نے کمال درجے کی اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ حضرت اسماعیل کی اطاعت اور فرما برداری کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا۔ سورہ صافات میں آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، کہ انہوں نے کہا اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اطاعت والدین کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں۔ حدیث نمبر 1 میں آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام چیز وہ ہوتی ہے کہ انسان جس کا ارتکاب کرے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، لہذا ماں کی نافرمانی اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 4 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، جس میں سب سے پہلا گناہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ماں کی نافرمانی کرنا۔ والدین کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک واقعے کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ بھی دور آئے گا کہ جب لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے۔ صحابہ کرام بہت حیران، بہت پریشان ہوئے کہ یہاں تو ماں کی صرف نافرمانی کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو وہ کس طرح کا زمانہ ہوگا کہ جب والدین کو باقاعدہ گالیاں دی جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو گالی دینے سے مراد یہ ہے اگر کوئی کسی دوسرے کو کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا وہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی دوسرے کے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے والدین کو نہیں بلکہ اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑے گناہوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور جہاں پر اطاعت و فرما برداری میں ایک یہ بھی ہے کہ والدین کی اطاعت ان کاموں میں صرف فرض ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کے خلاف نہ ہو۔ اگر والدین کوئی ایسا حکم دیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو تو ایسے کاموں میں والدین کی اطاعت کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے اطاعت لازم ہے اللہ تعالیٰ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد اس دنیا کے جو رشتے ہیں ان کی۔ شکر گزاری۔ اولاد کا یہ فرض ہے، اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ ساری زندگی والدین کے جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں انشکر لی والدیک،
میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا وہاں والدین کے حسن سلوک کا بھی حکم دیا, یعنی وہ بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا. دوسرا, جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کا کہا, ساتھ میں اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا بھی کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, جو شخص اپنے والدین سے بے رخی کرتا ہے وہ ناشکرا ہے. یعنی جو اپنے والدین سے سختی کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, وہ اپنے والدین کا ناشکرا ہے, اور جو اپنے والدین کا ناشکرا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی ناشکرا ہے. محبت و شفقت. والدین کا یہ بھی حق ہے کہ اولاد ان سے محبت اور شفقت کا اظہار کرے, خاص طور پر جب وہ برے ہو جائیں, والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو ان کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑے نازک ہو جاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں بڑھاپے میں والدین سے حسن سلوک کا خاص حکم دیا گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. مقبول حج وہ حج جو کہ پورے صحیح ارکان کے ساتھ ادا کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا, ہاں, خدا بزرگ اور برتر اور پاک تر ہے. یعنی ایک دفعہ دیکھنے سے جو ہے وہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے, اور مقبول حج کا ثواب اتنا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اگر 100 مرتبہ بھی کوئی دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کریں گے. کتنا عطا کریں گے یہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے. مالی اور جسمانی خدمت. مالی اور جسمانی دونوں طرح کی خدمت کے اولین حقدار ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. یعنی اولاد کا جو مال خرچ کرنے کا سب سے پہلے حقدار ہیں وہ والدین ہیں. اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنا مال سب سے پہلے جو ہے اپنے والدین پر خرچ کرے, اس کے بعد باقی ضروریات کو پورا کرے. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوار ہوا, خوار ہوا, خوار ہوا. 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے. صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا, جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی کو ایک کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ میں سے ایک جو ہے وہ اس کے بچپن میں اس دنیا سے چلے گئے ہوں, یا دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہوں, یا پھر دونوں جو ہیں وہ اس کے بڑھاپے, اس کی جوانی ہونے تک, اس کے والدین کی بڑھاپے کی عمر تک وہ موجود ہوں. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بھی اگر بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ خوار ہوا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ جو ہمیں بتایا یہاں پر یہ ہے, والدین جب ہم اپنی اس حالت کو پہنچ جائیں گے, ہم والدین کی خدمت کر سکتے ہیں, ان کی کفالت کر سکتے ہیں, تو اس حالت میں والدین کی خدمت کر کے ہم آسانی سے جنت حاصل کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے کی والد کی شکایت پر اس کے بیٹے سے فرمایا, انت و مالک لابیک. یعنی ایک بوڑھے باپ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے کے بارے میں شکایت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے سے فرمایا, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد پر بیعت کرنا چاہیے, یعنی جہاد پر روانہ ہونے کی اجازت چاہیے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا, ہاں, دونوں زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, واپس جاؤ اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو. یعنی جہاد ایک وہ فریضہ تھا جو کہ ہر مسلمان کے لیے لازمی تھا, لیکن آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ کے اس کے دونوں ماں باپ زندہ ہیں, یعنی ماں بھی اور باپ بھی دونوں زندہ ہے, تو آپ نے کہا کہ نہیں, تم نے جہاد پر نہیں جانا, ان کی خدمت کرو, وہی تمہارا جہاد ہے. والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک. والدین کا یہ بھی حق ہے کہ اولاد ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے, کیونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام کو ظاہر کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 83 میں اسی بات کو بیان کیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ. والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سورہ البقرہ آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, جو مال تم خرچ کرو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. رشتہ داروں سے حسن سلوک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں. حدیث نمبر 1 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں, چچا باپ کی مانند ہوتا ہے اور خالہ ماں کی مانند ہوتی ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے میرے چچا کو ایذا دی اس نے مجھے دکھ پہنچایا, کیونکہ چچا باپ کے مثل ہوتا ہے, کیونکہ چچا باپ کے برابر درجہ رکھتا ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ جس نے میرے چچا کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا یا میرے چچا کو تکلیف دی تو اس نے گویا مجھے تکلیف دی. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہوا اور عرض کی, مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے, توبہ کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا, کیا تیری ماں زندہ ہے؟
صحابی بولے نہیں، آپ نے فرمایا کہ تیری خالہ ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس کے ساتھ نیکی کر، یعنی ماں کے بعد جو درجہ ہوتا ہے ماں کا وہ خالہ کا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی وفات کے بعد رشتہ داروں سے اچھے سلوک کرنے کو اس کو نیکی قرار دیا ہے۔ دعائے مغفرت، والدین کا اولاد پر یہ بھی حق ہے کہ ان کی زندگی کے بعد، ان کی وفات کے بعد جو ہے وہ ان کے حق میں مغفرت کرے، ان کے حق میں دعائے رحمت کرے۔ قرآن مجید میں والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سنائی، ربنا اغفر لی ولیوالدی، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی کے بعد ہم یہی دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین، کیا میرے رب بخش دے مجھے، میرے والدین کو اور تمام مومنین کو۔ لہذا نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے دعائے مغفرت رکھ دی، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پر فرض کر دیا کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کے وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کی بخشش کی دعا مانگو اور ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کرو، اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور ان کے تمام دوستوں کی عزت کرو۔ یعنی والدین جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد والدین سے نیکی کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ نمبر ایک یہ کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کسی سے وعدے کیے تھے جن کو پورا کرنے کا انہیں موقع نہیں مل سکا، ان وعدوں کو پورا کریں، اور والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور والدین کے جو دوست ہیں ان کی عزت اور تکریم کریں۔ میراث، اگر خدا نہ خواستہ والدین کی زندگی میں ان کی اولاد میں سے کوئی وفات پا جائے اور وہ کچھ مال یا جائیداد چھوڑے تو ان میں والدین کا بھی حق ہوتا ہے۔ اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو مال کا چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تخائی حصہ ملے گا اور باقی باپ کو۔ یعنی اگر والدین کی بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور اس کے نام پر کوئی جائیداد ہے، وہ فوت ہو جاتی ہیں، تو اگر اس بیٹے یا بیٹی کی یعنی والدین کے نواسہ یا پوتی وغیرہ ہیں تو پھر تو ان کے بھی جائیداد جو ہے وہ ان کی ہوگی اور والدین کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر ان کے بیٹے یا بیٹی کی کوئی اولاد نہیں تھی تو پھر تمام جائیداد جو ہے وہ اس کے ماں باپ کی ہوگی، اور ماں باپ میں سے ماں کو جو ہے وہ ایک حصہ ملے گا اور باقی تمام جو ہے وہ باپ کو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین فرض ہوتا ہے قرض ادا کرنا۔ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ نے اگر اپنی زندگی میں کسی سے قرض لیا ہو اور ان کو اتنی مہلت نہ مل سکی ہو، اتنا وقت نہ مل سکا ہو کہ وہ اس قرض کو لوٹا دیں، تو اب اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ ماں باپ نے جو قرض لیا تھا اس کو ادا کریں۔ تو لہٰذا یہ تھے والدین کے حقوق جو کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں والدین کے کون کون سے حقوق جو ہیں وہ اولاد پر فرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے فرائض جو ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق دیں، ہمارے والدین کو ہمارے اوپر سلامت رکھیں، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت فرمائیں، اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہیں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔